دوستو جب سے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں جنگ شروع ہوا ہے اس کے بعد سے امریکہ اور ویسٹ میں اور یوروپ میں کئی سارے لوگ مسلمان بن گئے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ ایک طرف ایک ملک کے لوگوں کو آتنکوادی بتایا جا رہا ہے، وہاں کے عام لوگوں کو، وہاں کے بچوں کو، مہیلاؤں کو، بوڑھوں کو اور تمام لوگوں کو مارا جا رہا ہے، ان کا قتل عام ہو رہا ہے، ان کے نسل کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسے دیکھ کر کے اس جنگ کے بیچ میں لوگ مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ لیکن آپ کو بتا دیں کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی ایک خبر بتائی تھی جس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح سے امریکہ کی ایک مشہور ٹک ٹاکر جو ٹک ٹاک پر کتابوں کے بارے میں ورنن کرتی تھی، لوگوں کو کتابیں سجیسٹ کرتی تھی اور طرح طرح کی ان کی ویڈیوز آتے تھے اور بہت زبردست وہ ویڈیو بناتی تھی، کافی مشہور تھی، ان کا نام میگن رائس تھا۔ میگن رائس نے جب فلسطین کی مہیلاؤں کو دیکھا اور انہیں لگا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ فلسطین کی جو مہیلائیں ہیں، فلسطین کے جو بچے ہیں، وہ لگاتار گولی بمباری کھا رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو کھو رہی ہیں، باپ اپنے بچوں کو کھوتے ہوا دیکھ رہا ہے، باپ جو کہیں نہ کہیں باپ کے لیے جو سب سے بڑا دکھ ہوتا ہے وہ یہ کہ اپنے بیٹے کی لاش کو لے کر کے اپنے کندھے پر لے کر کے جانا، اسے اپنے ہاتھوں سے نہلا کر کے مٹی دینا، اسے اس شہید بچے کو سپرد خاک کرنا، یہ ایک باپ کے لیے کتنی چنوتی پورن بات ہوتی ہے۔ ایک ماں کے لیے یہ کتنا بڑا دکھ دائک بات ہوتا ہوگا کہ اس کا بچہ، اس کا ایک نونہال جو اس کے ہاتھوں میں تھا، اس کے گود میں رہ رہا تھا، جسے وہ ابھی صرف دودھ پلا رہی تھی، اس بچے کو وہ کھو دیتی ہے۔ سوچئے ان ماؤں کا، ان باپ کا، وہاں کے بچوں کے اندر استقامت کیسی ہوگی، سوچئے ان کے جذبے کے بارے میں، سوچئے ان کے ہمت کے بارے میں۔ اور یہی چیز جب لوگ سوچنے لگے، اور یہ چیزیں جب وہ لوگ سوچنے لگے جو خود اسلام دھرم کو نہیں مانتے تھے، تب انہیں لگا کہ ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے۔ میگن رائس جب ان مہیلاؤں کو دیکھتی تھی کہ وہ چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن پھر یہ کہتی ہے کہ آج میرا ایک بیٹا قربان ہو گیا ہے، آنے والے وقت میں اگر ضرورت پڑی تو میرا سارا بیٹا قربان ہو جائے، تب اس ہمت اور جذبے اور استقامت کو دیکھ کر کے میگن رائس جیسی لڑکی قرآن کو پڑھنا شروع کرتی ہے، اور قرآن پڑھنے کے بعد اسے ان تمام سوالوں کا جواب ملتا ہے جو اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں اسلام دھرم کو لے کر کے ایک غلط فہمیاں ہوتی ہیں، ان تمام غلط فہمی کا اسے خوبصورت جواب قرآن سے ملتا ہے اور وہ اسلام دھرم کو اپنا لیتی ہے۔ اور آج ایک پھر بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ امریکہ کے ایک کافی مشہور ٹک ٹاکر ہیں، نام ان کا ایبی ہیفز ہے، اور ایبی ہیفز کے بارے میں ہم آپ کو بتا دیں کہ وہ کافی مشہور ہیں۔ اگر آپ ان کی تصویروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی مشہور ہیں، اور امریکہ میں ان ٹک ٹاکر کی جو پہچان ہے وہ بہت بڑی ہے۔ انہوں نے بھی جب تمام چیزیں دیکھی کہ لگاتار فلسطین پر، غزہ پٹی پر اسرائیل کی طرف سے حملہ ہو رہا ہے، امریکہ بھرپور مدد کر رہا ہے، اس کے بعد جب انہوں نے ان تمام تصویروں کو دیکھا کہ وہاں پر مائیں جو ہیں وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، اپنے بچوں کو کھوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، بیویاں اپنے شوہر کو مرتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، بھائی اپنی بہنوں کو، بہنیں اپنے بھائی کو، باپ اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ہمت کم نہیں ہو رہی ہے، تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ پھر قرآن کو پڑھنا شروع کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کا سب سے بڑا جو بیس ہے وہ قرآن ہے۔ ہم مسلمانوں کے لیے قرآن ہی سب کچھ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا کے تمام آزمائشوں سے آپ کو نکال سکتا ہے، وہ آپ کے تمام سوالوں کا جواب دے سکتا ہے، اور ان سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے تمام الگ الگ انیہ دھرم کے لوگ جو ہیں وہ قرآن کو پڑھنا شروع کر چکے ہیں۔ اسی میں میگن رائس کے بعد ایک ایبی ہیفز ہیں، ایبی ہیفز نام کی ایک لڑکی قرآن کو پڑھنا شروع کرتی ہے۔ پہلے تو وہ کرسچن ہوتی ہیں، ان کے من میں کئی سارے سوال ہوتے ہیں، لیکن فلسطینین ریزسٹنس کو دیکھنے کے بعد، فلسطین کی عوام کی استقامت، ان کے جذبے، ان کی ہمت کو دیکھنے کے بعد وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتی ہے، اور انہیں لگتا ہے کہ انہیں ان کے تمام سوالوں کا جواب اس قرآن میں ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ اسلام قبول کرتی ہے اور وہ مسلمان بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے تو ان کا آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم. I'm no longer a Christian reading Quran. I am now a Muslim reading Quran. Alhamdulillah, I am Muslim today.
I just took my shahada and oh my gosh, I have never felt so happy or so at peace. This is one of my top 3 days of my life, besides marrying my husband and having my daughter. This is my top day in my life. Alhamdulillah that Allah, He guided me here, that He guided me back to Him, to the truth, to my true path. I really feel that I have a purpose in life again. I really feel that I'm on the right path and I'm so happy to be Muslim. تو دیکھا آپ نے کہ کس طرح سے ابھی حفظ نے جو ہے وہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے. ہم نے آپ کو بس 2 نام ابھی گنائے ہیں, ایک تو میگن رائس اور ایک ایبی حفظ کی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان دو ہی لوگ ہیں, بلکہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کر کے ریسرچ کریں گے اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور لگاتار آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ آج سے پہلے جب فلسطین پر حملے ہوئے ہیں, اس کے بعد امریکہ, یوروپ کے تمام ملکوں میں سے کئی سارے ملکوں سے لوگ اسلام کے طرف بڑھ رہے ہیں اور اسلام دھرم کو قبول کر رہے ہیں, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ فلسطینیوں پر حملہ صرف ایک عام انسان پر حملہ نہیں ہے, بلکہ ایک مذہب کے خاص لوگوں کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور اس کے پیچھے کی وجہ جاننے کی ہی وجہ سے کئی سارے لوگ اسلام دھرم کو قبول کر رہے ہیں. یہ ایک بڑی خبر ہے اور ان تمام بڑی خبروں کو آپ تک میں اس لیے پہنچا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی سمجھیے کہ اسلام دھرم کیا ہے اور کس طرح سے یہ پروموٹ ہوتا ہے. میں ان تمام لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اگر میرے ہندو بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی مذہب کے لوگ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں, تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام تلوار کی نوک پہ نہیں پھیلا ہے. اسلام کبھی بھی تلوار کے نوک پہ نہیں پھیلا. اسلام ہمیشہ محبت سے پھیلا ہے. اسلام کو لوگوں نے جب پڑھا ہے تب اسلام پھیلا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دھرم اسلام دھرم ہے. کوئی تو خاص بات ہے کہ دنیا کے الگ الگ مذاہب کے لوگ اس دھرم سے, اس مذہب سے جڑ رہے ہیں. آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اس دھرم کو پڑھیے, سمجھیے, جانیے. اس کے بعد اگر آپ کو لگے کہ یہ دھرم مذہب صحیح ہے, تب آپ اس دھرم میں آئیے. آپ کی اپنی مرضی ہے, آپ کی اپنی خواہشات ہونی چاہیے. آپ کو پڑھنے اور پڑھانے کی ضرورت ہے, آپ کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلام دھرم میں بتائے گئے تمام حقوق پر عمل کرے, وہ ایک سچے مسلمان کی طرح سے ابھریں, جو کچھ بتایا گیا ہے اس پر عمل کرے. تو خود بخود دنیا یہ سمجھے گی کہ کون کس قوم سے ہے اور کون کیا کچھ کر رہا ہے. بنے رہیے ہندوستانی میڈیا کے ساتھ, اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. تب تک کے لیے دیجیے اجازت, پھر ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ لوگوں کو معلوم چل سکے کہ آج اس وار کے دوسرے ایفیکٹ کیا کیا دکھائی دے رہے ہیں.